اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے بول اٹھے کہ اللہ تو ایسے کو بنانے لگا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کلہا، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام بتائے، جتنی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب کے نام جناب آدم علیہ السلام کو بتا دیے، جو چیز تھی اس کا نام بتایا۔ نام بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بھی دکھائی، اس کا نام بھی بتایا، اسم بھی اور مسمہ بھی، کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ نام ہے۔ اب فرشتوں کو ان چیزوں کے نام معلوم نہیں تھے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو آمنے سامنے کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرمایا فرشتو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، تیری ذات پاک ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کریم آپ بہتر جانتے ہیں ان معاملات کو۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائے، اے آدم ان کو نام بتا دو۔ یہاں غور کریں کہ جب فرشتوں کی باری آئی تو فرمایا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، اور آدم علیہ السلام کی جب باری آئی فرمایا آدم ان کو بتا دو۔ یہ آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے ہمارے متکلمین نے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے افضل ظاہر کیا گیا، اس کا پہلا سبب اللہ نے علم کو قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے جو سب سے بڑا عالم ہے وہ سب سے اونچے درجے والا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اس کا اتنا درجہ زیادہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی افضلیت کا سبب ان کا علم تھا، لہٰذا کسی بھی زمانے میں جو سب سے بڑا مسلمانوں میں عالم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا۔ یہ حضرت امام فخر الدین رازی کی الاربعین فی اصول الدین علم عقائد کی کتاب ہے، اس میں جب فرشتوں کی اور آدم علیہ السلام کا تقابل کیا گیا، اس میں انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ عقائد کے علماء کا مذہب سائد کی روشنی میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس لیے افضل قرار دیے گئے کہ ان کے پاس علم زیادہ تھا۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو فرمایا ان کو بتا دو، آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ فرشتوں نے کہا انی سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ وہاں مفسرین نے ایک ابحاث کی ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ زمین میں آنے والا فساد کرے گا، فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ خون خرابہ کرے گا؟ فرشتے تو غیب نہیں جانتے، آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کی اولاد زمین پہ آئی نہیں، انہوں نے خون خرابہ کیا نہیں، فرشتے پہلے کہہ رہے ہیں خون خرابہ کرے گا، تو فرشتوں نے یہ بات کیوں کی؟ وہاں ایک ابحاث ہیں بڑی تفصیلی، اس میں اہل علم نے کہا ایک وجہ تو یہ تھی کہ فرشتوں نے قیاس کیا۔ کیا کیا؟ فرشتوں کا ایک اندازہ ہوا۔ کیسا اندازہ؟ کہ اس سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، جنات آپس میں لڑتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں انسانوں سے پہلے زمین پر۔ تو جب اللہ نے فرمایا میں زمین پہ ایک اور مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، تو فرشتوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ پہلے جس طرح جنات فسادی ہیں، یہ نئی مخلوق بھی زمین پہ اسی طرح فساد کرے گی۔ تو فرشتوں نے اس بنا پر کہا کہ انسان خون خرابہ کرے گا، زمین میں فساد کرے گا۔ ان کے علم کی بنیاد یہ تھی کہ اندازہ تھا کہ پہلے جو زمین میں مخلوق آباد ہے وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے،
وہ بھی زمین میں فساد کر رہے ہیں، لہذا جو زمین پہ دوسرا آئے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ دوسری بات لوگوں نے یہ لکھی ہے کہ فرشتوں کو ایک اور قیاس کی وجہ سے یہ کہنا پڑا۔ قیاس یہ تھا کہ فرشتوں کے سامنے جناب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انسان کی جو بنیاد تھی وہ 4 چیزوں سے تھی: آگ، پانی، ہوا اور مٹی، عناصر اربع سے یہ ظاہری وجود بنا ہے۔ یہ جو ہمارا ظاہری وجود ہے یہ 4 چیزوں سے بنا ہے، عناصر اربع جن کو کہتے ہیں، اور ان عناصر اربع کی بنا پر یہ ظاہری وجود جو ہوتا ہے یہ قائم ہوتا ہے۔ عناصر اربع میں تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو وجود قائم نہیں رہتا۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ انسان کو اللہ نے آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب آگ اور پانی آپس میں مخالف 2 متضاد چیزیں ہیں، اس طرح ہوا اور مٹی ان کا آپس میں تضاد ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ 4 چیزیں ایک دوسرے سے طبعی طور پر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں، لہٰذا ان سے جو بنا ہے وہ بھی ایسا ہی اختلاف کرے گا، جھگڑے کرے گا۔ یہ 4 چیزیں آپس میں ان کے مزاج نہیں ملتے، جو اس سے بنا ہے، جو اس سے مرکب ہے، وہ اس کا مزاج بھی نہیں ملے گا، اس لیے انسان لڑتے رہیں گے۔ یہ بات بھی کسی حد تک قابل قبول ہے۔ جب میں نے یہ بات پڑھی ہری پور میں جامعہ اسلامیہ رحمانیہ میں ہم پڑھتے تھے، تو میں نے جمعے پر ایک دن بیان بھی کر دیا۔ پھر ایک دن میں اپنے حضرت صاحب کے بلا حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ایک سچے عاشق اور حضور علیہ السلام کے حقیقی متبع میرے مرشد پاک حضرت پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک دن بھی کسی استاد کے پاس ظاہری مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا فضل تھا۔ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ باتیں میں نے کتاب میں پڑھی ہیں۔ فرمایا یہ سارے تکلفات ہیں، یہ سب سردردیاں ہیں۔ اسی آیت میں فرشتے کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا وہ ہم نے ظاہر کر دیا ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خود انہیں بتایا ہوا تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جتنا پتا تھا، الا ما علمتنا، تو نے جتنا علم دیا تھا وہ تو ہم نے تجھے بتا دیا ہے، تیرے سامنے بات اپنی کر دی ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس میں حصر کی ترکیب ہے، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر صرف وہی ہے جتنا تو نے دیا ہے۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم کی بنیاد علم الہی ہے۔ اب بظاہر تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن حقیقت میں پہلے فرشتوں کا علم ظنی تھا، اٹکل پچو پر بتایا جا رہا تھا، اس میں قطعی علم ہے، اللہ کے بتانے سے بتایا جا رہا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، پہلی جو بات ہے اس میں اندازے تھے کہ فرشتوں نے یہ اندازہ کیا، وہ اندازہ کیا، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ الا ما علمتنا، یہ جو فرشتے بات کر رہے تھے یہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے کر رہے تھے، اللہ اپنے دیے ہوئے علم کی کس طرح تردید فرما دیتا؟ تو یہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب اللہ کی کتاب سے تعلق رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔